السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، ایک نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں دروس من القرآن الکریم سے دوسری صورت یعنی سورۃ العصر کی تلاوت اور اس کے ریلیٹڈ کوشچن آنسر، اس سے ریلیٹڈ جو سمری ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دروس من القرآن الکریم جو پروز کا فرسٹ لیسن ہے اس کے اندر 4 سورے دیے گئے ہیں، تو ہم نے سورۃ الفاتحہ جو فرسٹ سورہ ہے اس کو پڑھا اور اس کی سمری ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اب دوسرا جو سورہ تھا سورۃ العصر، ہم نے اس سورے کی سمری اور اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب آگے ہے سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان دونوں سوروں کی تلاوت اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ترجمہ اور ان کی سمری بھی پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم صرف اور صرف جو اس بک کے اندر جو آپ کو جس طرح کی سمری دی گئی ہے اس سے کچھ آگے پیچھے کچھ زیادہ کر کے ہم بتائیں گے۔ آپ کو اس کی تفصیل اور اس کے تعلق سے سورۃ الکوثر کے تعلق سے اچھے سے معلوم کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور روز صبح قرآن مجید کا کوئی ایک سورہ یا کوئی ایک آیت یا چند آیتیں پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں اور اس کے ریلیٹڈ جو تفصیل ہوتی ہے جسے تفسیر کہا جاتا ہے اسے ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے معمولات زندگی میں ہونا چاہیے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی کمائی اور کامیابی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن ہر روز پڑھیں اور ہر اس آیت کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں جو قرآن مجید میں ہے اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج آپ سورۃ الکوثر کا ترجمہ، سورۃ الکوثر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے طلباء، جتنے اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے سورہ کوثر کو جانتے ہیں۔ سورہ کوثر انہیں زبانی یاد ہے، لیکن اس کا ترجمہ شاید کہ اس کا ٹرانسلیشن آپ کو نہ معلوم ہو، لیکن آج اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی آپ جان لیں گے۔ نہ صرف جانیں بلکہ اس کو ہر ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جب نماز آپ ادا کریں اس میں سورۃ الکوثر کی اگر آپ تلاوت کریں تو اس کے ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز میں حاضری دیں۔ تو سورۃ الکوثر میں کیا چیز ہمارے لیے بتائی جا رہی ہے اس کو جانتے ہیں کہ سورۃ الکوثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ فرسٹ آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو کوثر سے مراد بہت سے معنی اور مطالب مفسرین نے، قرآن کے جانکاروں نے بیان فرمائے ہیں۔ تو کوثر کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، یعنی بے شمار بھلائیاں اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لامحدود خزانوں کا مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کس قدر کثیر نعمتیں اور کس قدر کثیر خیر عطا فرمائے گا یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کو کسی نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کچھ انعام دوں گا تو آپ اس کی حیثیت مطابق اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سینکڑوں کا مالک ہے تو وہ سووں میں، ہزاروں میں آپ کو پیسے دے سکتا ہے، انعام دے سکتا ہے۔ کوئی اگر لاکھوں کا مالک ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لاکھوں
کے مطابق آپ کو انعام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کروڑوں میں آپ کو دے سکتا ہے۔ اگر کوئی ارب پتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اربوں میں آپ کو دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے خزانے بے شمار ہیں، جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو جس اللہ کے اتنے بے شمار خزانے ہوں، نعمتوں کے خزانے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی سے یہ وعدہ کریں کہ بے شک ہم آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر بے شمار ہم آپ کو خزانے عطا کریں گے، بے شمار آپ کو خیر عطا کریں گے، تو اس سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس قدر خیر عطا فرمائے گا۔ اور ایک معنی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کوثر کے ایک معنی بھی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بروز قیامت جب انسان میدان محشر کی ہولناکی اور اس کی تپش کی بنا پر پیاسے ہوں گے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حوض دیا گیا ہے، جس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا، کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالے بھر کر مومنین اور آپ کے محبوبین اور آپ کی امت کے مسلمانوں کو پلائیں گے۔ تو جب کوئی انسان اسے پیے گا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں ہوگی۔ تو آپ کہیں گے کہ جب اگر کسی کو جب اس سے پیاس ہی بجھ جائے گی تو جنت میں جا کر کیا پیے گا؟ تو جنت میں جب بھی وہ کچھ پیے گا، کھائے گا، تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ لذت اور مزے اٹھانے کے لیے وہ اس کا استعمال کرے گا۔ تو کوثر کی ایک خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ جب کوئی اس آب کوثر کو پیے گا، کوثر کا پیالہ پیے گا، تو اسے کوئی پیاس دوبارہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حوض کوثر عطا کرنے کا حوض کوثر کی عطا کرنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی ہم آپ کو کثیر تعداد والی امت عطا کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ اور آپ کی امت اس قدر کثیر ہوگی کہ جو ساری قوموں اور ساری نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین، پیروکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دیگر انبیاء و مرسلین کے ماننے والوں سے تعداد میں بڑے ہوئے ہوں گے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت فخر فرمائیں گے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کثیر امت، کثیر تعداد والی، کثیر مجموعے والی امت عطا کی جائے گی۔ اب آگے فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو ہم نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم کوثر آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ اس کے شکرانے میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آگے فرما جا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تو اس طرح اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دشمنوں کے خلاف مدد کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کہ آپ کے دشمنوں کی ذلت اور رسوائی کی خبر دی جا رہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو کوئی بھی عداوت کرتا ہے، جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، جو کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کے خلاف اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں جہان میں کامیابی اور اللہ کے قرب کا جیسا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول کی
دشمنی اور اللہ کے رسول سے عداوت دونوں جہان میں رسوائی اور ذلت و خواری کا سبب بنتا ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپس میں یہ چیمہ گویاں کی، آپس میں یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبختوں کو بتا دیا کہ اے بدبختوں، تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی کا ذکر ختم ہو جائے گا، میرے نبی کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، میرے نبی کی نسل کیا آگے نہیں بڑھے گی؟ تو تمہارا یہ سوچنا اور تمہارا یہ نظریہ بالکل غلط ہے، تمہارا یہ نظریہ پانی کے بلبلے کی طرح بھی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، کہ ہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کتنے ہی دشمن تھے ہوں گے کہ جن کا آج دور دور تک ذکر نہیں ملتا، ان کی اولاد کا نام و نشان نہیں ملتا، ان کے کوئی تذکرے نہیں ملتے۔ لیکن میرے نبی کی ذات کو دیکھیے کہ میرے نبی کی ذات کو ہاں آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، میرے نبی کی نام کا ذکر آج بھی ہر کان کو سنائی دیتا ہے، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو، آپ کا ماننے والا متبع پیروکار ہو، یا آپ کا نام لیوا نہ بھی ہو تو اس کے کان میں ہر روز 5 دفعہ اذان کی صورت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کانوں میں رس گھولنے والا اس میں مبارک پہنچتا ہے اور ہر شخص کو متلذذ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر روز صبح سے شام تک ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر ملک میں آپ کا نام لیا جاتا رہتا ہے، کہ جیسا کہ دنیا کا جو نظام ہے کہ کہیں اس وقت صبح ہے، کہیں اس وقت رات ہے، کہیں اس وقت فجر کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں اس وقت عشاء کی نماز ہو رہی ہے، تو اس طرح ہر وقت اذان 24 گھنٹے دنیا میں ہوتی رہتی ہے اور دنیا پر روئے زمین پر اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور دنیا میں ہر الگ الگ مقامات پر رہنے والے اللہ کے بندے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ کے رسول کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے، اور ہر جگہ اللہ کے رسول کے ماننے والے اللہ کے رسول کے نام لیوا موجود ہیں، ہر زمین پر بیٹھ کر بڑی اعتقاد کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں، کہ بعض ایسے مقامات بھی اس دنیا میں قائم کیے گئے ہیں، بعض ایسے خوشبخت لوگ بھی ہیں کہ جہاں پر درود ہاؤس بنا دیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر 24 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف لوگ الگ الگ جماعتوں کے ساتھ درود کے دستر بچھاتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے، آپ کا نام ہے، وہ 1400 سال سے جاری و ساری ہے، ہر زبان پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری ہے، اور آپ کی ذات اور آپ کا ہر عمل اور آپ کی ہر حدیث اور آپ کا ہر فعل آج بھی زندہ جاوید ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو جو لوگ جو کفار و مشرکین تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں رہی، اب وہ نشان ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے دشمن خدا، اے دشمن رسول، تو یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، بلکہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو اس طرح یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو سورۃ الکوثر کی سمری دی گئی ہے۔ سورۃ الکوثر مکیۃ و فیہا 3 آیات۔ سورۃ الکوثر مکیہ ہے و فیہا 3 آیات، اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ سورۃ الکوثر میں 3 آیتیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت بھی ہیں۔ وَهَذِهِ السُّورَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ، اور یہ صورت ان عنوانات پر شامل ہیں: بیان لفضل اللہ العظیم علی نبیہ الکریم بعطائہ الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ،
یہ سورہ 3 مقصدوں پر مشتمل ہے، 3 مقاصد، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا اور آخرت میں خیر کثیر یعنی بے حساب بھلائیاں عطا کر کے بڑی مہربانی کرنے اور فضل فرمانے کا ذکر اور بیان کیا ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَالْكَوْثَرَ هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الدَّائِمُ وَهُوَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى نَهْرُ الْكَوْثَرِ وَكَثْرَةُ أُمَّتِهِ، کہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ تو کوثر دائمی اور ہمیشہ رہنے والی تمام نعمتوں اور خوبیاں ہیں۔ کوثر سے مراد جو ہے دائمی ہمیشہ باقی رہنے والی تمام نعمتیں اور خوبیاں ہیں جو اللہ کے رسول کو دی جائیں گی، اور اسی میں سے ایک حوض کوثر اور آپ کی امت کی کثرت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مقصد اس سورہ میں بیان کیا گیا وہ نماز کا حکم اور قربانی کرنے کا اللہ کے شکر کے لیے حکم ہے۔ تیسرا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کے خلاف مدد کی خوشخبری اور آپ کے دشمنوں کی ذلت اور رسوائی، اور یہ کہ آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ابتر کے معنی یہ ہے کہ آپ کا دشمن دنیا اور آخرت میں ہر خیر سے محروم ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے دشمن خدا کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر بھلائی سے محروم رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو نیکسٹ جو سورہ دیا گیا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ دیکھیے سورۃ الاخلاص یہ سورہ بھی آپ کو زبانی یاد ہے، جسے آپ قل هو اللہ احد کا سورہ کہتے ہیں، تو یہ سورۃ الاخلاص بھی آپ کو زبانی یاد ہے، تو اس کا بھی ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور اس کی مختصر سی سمری ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص اور اس کا ترجمہ ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کی کیا سمری آپ کو یہاں پر دی گئی ہے۔ مختصر سمری میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حاضر سورۃ مکیۃ، یہ سورہ مکیہ ہے۔ فیہا 4 آیات، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ روی ان المشرکین قالوا للنبی یا محمد صف لنا ربک فانزل اللہ تعالی هذه السورہ، روایت کی گئی ہے کہ مشرکین نے یعنی مکے کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صف لنا ربک، آپ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے، آپ اپنے رب کا نسب بیان اپنے رب کے بارے میں بتائیے۔ فانزل اللہ تعالیٰ هذه السورہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ هذه السورۃ سورۃ عظیمۃ جاء فیہا ذکر التوحید، یہ سورہ ایک عظیم سورہ ہے جس میں توحید کا ذکر آیا ہے۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا۔ وصفات اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کی کیا شان ہے، کہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی بے نیاز کا مطلب ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شے اور کسی چیز کی ضرورت و حاجت نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری طرح محتاج نہیں ہے، کہ جیسا کہ ہم جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کے محتاج ہوتی ہے، سونا ہو بستر کے محتاج ہیں، رہنا ہو مکان کے محتاج ہیں، چلنا کہیں جانا ہو تو سواری کے محتاج ہیں، ہم الگ الگ بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے محتاج ہیں، بھوک لگے تو جو ہے کرانہ، اور جو ہے اس طرح بے شمار ضرورتیں حاجتیں ہماری زندگیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہر وقت ہم کسی نہ کسی کی مدد لیتے رہتے ہیں، یا پھر ہم کسی نہ کسی چیز کی مدد لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی بے شمار چیزوں کا محتاج ہے، کہ ہمارے جسم میں بھی جو ہے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آئرن ہونا ہوتا ہے، پوٹاشیم، کیلشیم، فلاں، یہ وہ سب چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ تو ہماری زندگی
حاجتوں سے بری ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب کے سب محتاج ہیں، کیونکہ جو محتاج ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی چیز کی حاجت رکھنے والا وہ اوروں کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، حاجت رکھنے والا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کا خدا اور معبود ہے۔ لم یلد ولم یولد ربنا واحد لیس لہ نظیر ومثیل وہو خالقنا، کہ اللہ ہمارا رب ایک ہے، اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خالقنا، اور وہ ہمارا خالق ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کا خالق ہے، اس کائنات میں پائی جانے والا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے۔ وہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور لا یموت، وہ اسے کوئی موت نہیں ہے۔ والمخلوقات کلھا تموت، اور تمام مخلوقات مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالی منزہ عن الولادۃ والمیلاد، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے اور پیدا کرنے سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ از خود موجود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اسے کوئی پیدا کرنے والی ذات ہوتی ہے۔ جب ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں تو یہ سلسلہ لامتناہی چلتا ہے کہ ہم سوچیں گے کہ خدا کو کسی نے پیدا کیا، تو پھر کسی نے اس کو پیدا، پھر کسی نے اس کو، اور جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو فنا اور موت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات خود سے موجود ہے، نہ کسی نے اسے پیدا کیا، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رشتے ناتوں اور بیوی بچوں سے پاک ہوتا ہے۔ کل شیء فی ھذا الکون محتاج الی رحمتہ، ہر چیز اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے، ہر چیز اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت هذه السورة تعدل تلاوت ثلث القرآن، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کی تلاوت ثلث قرآن کی تلاوت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی جو کوئی شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس کو 3 مرتبہ اس سورہ کو یعنی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اسے مکمل 1 قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ دینے پر آئے تو ہم اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اخلاص نیت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اسے مکمل 1 قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ اخلاص تھا، اور اس کا ٹرانسلیشن اور اس کی یہ سمری تھی جو ہم نے مختصر طور پر آپ کو بتائی۔ اس کی بہت بڑی تفسیر ہے، تو آپ کو اسے جاننا ہے تو آپ اسے اور کتابوں کے ذریعے پڑھیے اور جانیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا، آپ کو یہ تجویز دوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں کہ ہر روز صبح سویرے اٹھیں اور قرآن مجید کی کم سے کم 1 آیت کو پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح یہ جو پہلا لیسن تھا دروس من القرآن الکریم پروز سیکشن کا، یہ یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اس کے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرز ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کل آپ سب کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو آپ اب یہ کریے کہ جو بھی آپ کو یہ سورے دیے گئے ہیں، اس سورے کے جو سمریز ہیں ان سمریز کی پریکٹس کریں جو آپ کو اون لینگویج میں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سورہ اخلاص کی سمری ہے، تو اس کو آپ کاپی کریے اور اس کی پریکٹس کریے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا سورہ کوثر کی سمری۔
سورہ کوثر کی سمری ہے تو اس کی بھی آپ پریکٹس کریے۔ اور سورہ عصر سورہ عصر کی سمری کی بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ سمری آپ کو اون لینگویج میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے، کوئی زیادہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ آسانی کے ساتھ اسے پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنے اون سے بھی اسے لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی بھی سمری آپ کے سامنے ہے، اس کی بھی آپ کو پریکٹس کرتی رہنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی سمری۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پرو سیکشن کے جو 4 سورے تھے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ العصر، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، یہ آج اس کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے کوشچن آنسر لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور کوشچن آنسرز آپ کو بتائیں گے، جس کی آپ کو محنت کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے اور ان کی پریپریشن کرنی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ہم ایک نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔